یہ بات کرتے ہیں اس زمانے کی، اس دور کی، اس وقت کی، جس پہ ایک ایسا انسان تھا، ایک ایسا شخص تھا کہ جس کا فسق و فجور، جس کے گناہ کھلم کھلا علل اعلان تھے، لوگ اس کے فسق و فجور اور گناہوں کی وجہ سے اس سے نفرت کیا کرتے تھے۔ اس کی افعال اور اقوال کی وجہ سے لوگ اس سے اپنے آپ کو چھڑایا کرتے تھے۔ اس سے لوگ اتنی نفرت کرتے تھے کہ کوئی اس کو اپنے پاس اپنے قریب کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا تھا، کوئی اس سے محبت نہیں کرتا تھا، کوئی اس سے پیار نہیں کرتا تھا، کوئی اس کو اپنے قریب بٹھانا پسند نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ کہ وہ علل اعلان گناہ کرتا تھا، اس کا فسق و فجور علل اعلان تھا۔ تو اس کی نفرت، اس کے گناہوں کی وجہ سے لوگ اتنی نفرت کرتے تھے کہ اس کے معاشرے میں لوگ اپنے آپ کو اس سے پیچھا کٹا کر الگ ہوتے تھے۔ حضرات، جب وہ شخص دنیا سے گیا نا، جب وہ دنیا سے انتقال کیا، تو معلوم کسی شخص نے اس کو خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر جنتی تاج سجا ہوا، جنتی لباس میں وہ ملبوس، جنتی محل ہے، اور جنت کے اندر فرشتوں کے جھرمٹ میں چل رہا ہے، فرشتوں کے ہمراہ ہے، فرشتوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ جب دیکھنے والے نے اس کی حالت دیکھی، اس کی یہ صورت دیکھی کہ جنتی لباس کی کتنی چمک ہے، جنتی تاج کتنا مہک رہا ہے، کتنا چمک رہا ہے، کیسی خوشبو اس سے نکل رہی ہے، اور وہ جنتی انسان کہ آج اس کی قسمت کچھ اور ہے۔ اس شخص نے، جس نے خواب میں اس کو دیکھا تھا، اس سے پوچھا، اللہ کے بندے، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جب تو دنیا میں تھا تو لوگ تجھ سے اتنی نفرت کیا کرتے تھے کہ تجھے کوئی قریب بٹھانا پسند نہیں کرتا تھا، تجھ سے کوئی کلام کرنا، سلام کرنا، بات کرنا تجھ سے کوئی پسند نہیں کرتا تھا، مگر یہ جو جنتی تاج تیرے سر پر سجا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جنتی لباس تجھے اللہ نے عنایت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ دنیا والے تھے نا کہ جو میرے کپڑوں کو دیکھ کر، میری صورت کو دیکھ کر، میری گفتار کو دیکھ کر، میری رفتار کو دیکھ کر، میری باتوں کو سن کر، میری صورت کو دیکھ کر مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ کیوں نہ؟ وہ نفرت اس لیے کرتے تھے نا کہ میں گناہ کرتا تھا، مجھ سے گناہ علل اعلان ہوا کرتے تھے، اور یہ ضروری بھی بنتا تھا کہ جب کوئی انسان علل اعلان گناہ کرتا ہے تو لوگ واقعی اس سے نفرت کرتے ہیں، اسے کوئی قریب بٹھانا پسند بھی نہیں کرتا ہے۔ مگر یارو ایک جملہ عرض کرتا چلتا ہوں، اگر کوئی ایسا انسان ملے نا تو اس کو کبھی محبت سے سمجھا بھی دیا کرو، پیار سے اس کے کانوں میں ذرا اسلام کی باتیں بھی ڈال دیا کرو کہ میرے عزیز، میرے بھائی، اس کام کو نہیں کرنا ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے، اس کے قریب نہیں جانا ہے، اس سے گناہ ہوا کرتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں نا، ہمارے اوپر اسلامی تعلیمات فرض بنتی ہے، ہمارا اسلام ہم سے ان گناہوں کے تعلق سے قطعی ہم سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہو حضرات، اگر ہم کسی سے پیار کی بولی بولیں، اطمینان کے ساتھ کسی کو سمجھائیں، تو میں دل پہ یقین کے ساتھ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ اس بات کا بڑا اثر ہوگا، اور وہ آپ کی اگر 100 بات آپ کہیں گے تو یقین کہتا ہے کہ 30 سے 40 بات ضرور اس کے کانوں سے ٹکرائیں گی۔ اگر کوئی مومن ہماری 10، 20، 30 باتوں پہ عمل کر لے، اسلام کے فرمان کو وہ مان لے، تو یقین کہتا ہے کہ پھر اس طرح 10، 20 مرتبہ اس سے ملاقات کی جائے نا، تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پھر وہ دامن اسلام میں لپٹتا چلا جائے گا۔ وہ کتنا بھی گناہگار ہے، لیکن جب اس کو اسلام کی تعلیم جائے گی، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے بعضوں کو تو اسلام کی تعلیم کے تعلق سے سمجھایا ہی نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ شخص کے جس کے سر پر جنتی لباس تاج پہنا ہوا ہے،
جنتی لباس. اس شخص نے جس نے اس کو خواب میں دیکھا پوچھا تھا نا کہ تیرے سارے کام ہمارے سامنے ہیں مگر یہ وجہ بتا کہ تجھے جنتی لباس کیوں کر کے ملا ہے. تو وہ اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے معلوم ہے میرے پاس کوئی نیکی تو نہیں تھی, کوئی اجر تو نہیں تھا, کوئی ثواب تو نہیں تھا, میرے پاس اعمال اچھے نہیں تھے, میں مانا کہ گناہگار تھا, میں مانا کہ بدکار تھا, میں مانا کہ سیاہکار تھا, میں مانا کہ فسق و فجور میں ڈوبا ہوا تھا. مگر ایک نیکی میری ایسی بھی تھی, وہ نیکی یہ تھی کہ جب کہیں میں قرآن کو دیکھتا, سبحان اللہ, جب میں کہیں اللہ کے کلام کو دیکھا کرتا تھا, رب کے کلام مجید پاک کلام پر جب میری نگاہ پڑتی تھی تو معلوم ہے میں اس کے ادب میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا اور عزت کی نگاہوں سے میں اس کا دیدار کرتا رہتا تھا, میں عزت سے اس کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا تھا. قسم ہے رب ذوالجلال کی, معلوم ہے رب کو یہ ادا میری بڑی پسند آئی ہے, بڑی اچھی لگی یہ ادا. رب نے اس کو اتنا پسند کر دیا کہ جب فرشتے مجھ سے قبروں میں سوال کر رہے تھے تو معلوم ہے عذاب کے الگ کھڑے تھے اور رحمت والے الگ کھڑے تھے, مگر میرے جہاں گناہوں کو پیش کیا گیا وہی میری اس نیکی کو بھی پیش کیا گیا تھا. قسم اللہ کی کہ وہ نیکی ان گناہوں پر اتنی بھاری پڑی تھی, اتنی بھاری پڑی کہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف کر کے میرے سر پر جنتی تاج بھی عطا کر دیا ہے اور مجھے جنتی لباس بھی عطا فرما دیا ہے. حضرات اگر ہم دنیا میں کسی کا ادب کرتے ہیں تو لوگ ہمیں عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, اچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, پیار سے دیکھا کرتے ہیں, ہماری عزت دوسروں کی نگاہوں میں بڑھ جایا کرتی ہے. لوگ جب ہمارے تعلق سے سوچتے اور سنتے ہیں, کچھ تذکرہ کرتے ہیں تو صرف یہی الفاظ نکالا کرتے ہیں کہ جس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہو نا وہ بڑا مؤدب ہے, بڑا ادبدار ہے, بڑا لیاقت مند ہے, وہ دوسروں کی عزت کیا کرتا ہے. اب سمجھ سکتے ہو کہ جب دنیا میں کسی کی عزت کی ہے نا تو دنیا کی نگاہوں میں ہم عزتدار بن گئے ہیں, با ادب بن گئے. اللہ کی قسم اگر قرآن کی ہم نے دلی حقیقت, اگر ہم نے حقیقت کی نگاہوں سے ہم نے دل کے ساتھ اگر عزت کر دی, اس سے پیار کر دیا, اس کو سینے سے لگا لیا تو میرا یقین کامل کہتا ہے, میرا ایمان کہتا ہے کہ مدینے والا ہمیں سینے سے لگائے گا اور اللہ ہم سے پیار کرے گا, ہمیں پسند فرمائے گا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور اس کا ادب بھی کرنا ہے.